بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورہ مکی ہے اور سورہ ہود کے بعد 53 نمبر پر نازل ہوئی۔ رابط نمبر 1، سورہ ہود میں آخر میں مذکور تھا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آیت نمبر 123، اور سورہ یوسف میں اس پر حضرت یعقوب کا واقعہ بیان فرمایا، جس کی ایک ایک کڑی اور جز سے ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب غیب دان نہیں تھے۔ نمبر 2، سورت ہود کے آخر میں مذکور تھا فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیہِ، آیت 123، اور سورہ یوسف میں اسی توحید فی العبادت کی لسان یوسف پر تشریح ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، آیت نمبر 40۔ نمبر 3، سورت ہود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی، افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیت 17، اور سورہ یوسف میں اس پر واقعہ یوسف کا بیان ہے۔ نمبر 4، سورہ ہود میں ترغیب فی الدعوت کا ذکر تھا، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَىٰ، تشجیع فی الدعوت، تشجیع فی الدعوت، آیت نمبر 12، اور سورہ یوسف میں نمونہ پیش کیا گیا تشجیع فی الدعوت کا، کہ دیکھو حضرت یوسف نے جیل میں بھی مسئلہ توحید بیان کیا۔ نمبر 5، سورہ ہود کی ابتدا میں ترغیب الی القرآن ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، اور سورہ یوسف کی ابتدا میں بھی ترغیب الی القرآن ہے، تلک آیات الکتاب المبین، دعویٰ۔ سورہ یوسف کے 4 دعوے ہیں۔ نمبر 1، غیب دان صرف اللہ ہے۔ نمبر 2، متصرف ما فوق الاسباب صرف اللہ ہے۔ نمبر 3، صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 4، التسلی للنبی، یعنی مصائب آئیں گے آپ نے صبر کرنا ہے، نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا۔ خلاصہ،
قصہ یوسف کے 15 احوال جن سے ثابت کیا گیا کہ غیب دان صرف اللہ ہے اور متصرف فی الامور صرف اللہ ہے، یعنی پہلے 2 دعوے، اور آیت نمبر 102 ذالک من انباء الغیب میں تیسرا دعویٰ کا بیان ہے، صداقت الرسول، اور حتیٰ اذا استیأس الرسل آیت 110 میں چوتھا دعویٰ تسلی للنبی کا بیان ہے۔